عرفان یہ بتائیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کے تو بھائی وہاں تھے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں آپ پروف کر دیں کہ میرے ان کے بھائی تو آئے نہیں. تو آپ کو جو انہوں نے بتایا کہ جی بھائی تھا اس میں جھگڑا ہوا، وہ تو ٹوٹلی بھائی کو فارغ کر دیا انہوں نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ اب یہ کہہ رہے ہیں، میں دوبارہ اس کو چیک کر لیتا ہوں جو یہ کہہ رہے ہیں اس کو. اب یہ بات یہ ہے کہ لوگ تو ان کے ساتھ آئے تھے نا جن کے لسٹوں میں نام نہیں تھے. یہ کیوں ان لوگوں کو لسٹ میں لے کے آئے تھے ذلیل کروانے کے لیے جن کے نام آپ نے نہیں ڈالے تھے لسٹ میں. اور بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں 27 لاکھ بچے اسکول نہیں جاتے، ٹھیک ہے نا. بجلی وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، روزگار نہیں ہے. یہ ان کے وزیر اعلیٰ کبھی جو ہے وہ اسلام آباد میں گھوم رہے ہوتے ہیں جو کبھی جو ہے خیبر پختونخوا. لیکن ہماری جا کے پرفارمنس دیکھیں نا آپ جا کے پرفارمنس ہماری دیکھ لیں. ان کے ایک میری گزارش سن لیں، میری شفیع جان صاحب میری گزارش سن لیں، پھر دیکھیں میری گزارش سن لیں آپ، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک ہاسپٹل آپ نہیں بنا سکے، ایک یونیورسٹی نہیں بنا سکے. آپ لوگ آپ کے لوگوں سے پوچھا کہ کون سا ہاسپٹل بنایا تو نام. اچھا مجھے ایک سیکنڈ اس طرح تو نہیں ہوتا نا. یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کام اپنا کرتے نہیں ہیں، سارے دن آوارہ گردیوں میں گھومتے رہتے ہیں. شفیع جان ایک سیکنڈ، عفران ایک سیکنڈ. آج چیف منسٹر کے پی نے ایک خط بھی لکھا ہے چیف منسٹر پنجاب کو، جس پر انہوں نے ساری باتیں کی کہ ہمارے ساتھ جان کے برا سلوک ہوا، سب کچھ ہوا، اور ہمارے خلاف ڈیجیٹل میڈیا سے آپ لوگوں نے ایک کیمپین بھی چلائی. یہ 27 کا واقعہ ہے جو اسمبلی کے اندر جھگڑا ہوا. میں 26 کا گورنمنٹ آف پنجاب کی ویب سائٹ پہ آپ لوگوں کا ایک ٹویٹ لگا ہوا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب ایک ذمہ دار قیادت. اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ فوٹوگراف آپ لوگوں نے چھاپی ہوئی ہے چیف منسٹر کے پی کی، ٹھیک ہے. لیکن اس کا ہیش ٹیگ کہتا ہے نو ڈرگ مافیا ان لاہور. اور پھر کافی اور ٹویٹس بھی آپ کے چل رہے ہیں آپ کے اپنی ویب سائٹ پہ گورنمنٹ کی پنجاب کی، جس میں نو ڈرگ مافیا سے اس قسم کی باتیں ہیں. تو ان کی بات پہ صداقت تو لگتی ہے کہ آپ لوگوں نے ماحول جان کے خراب کیا تھا. یہ سرکاری اکاؤنٹ کے اوپر دوسرے صوبے کے چیف منسٹر کی فوٹو لگا کے اور یہ کہنا ہیش ٹیگ نو ڈرگ مافیا لاہور، یہ کیسے جسٹیفائڈ ہے؟ اس کو کیسے آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ ساتھ آپ کہتے ہیں ان لوگوں سے بات کرنی ہے، دوسرے آپ ان کے چیف منسٹر کو ڈرگ اسمگلر کہتے ہیں، تو پھر وہ چیخیں گے تو صحیح. نہیں دیکھیں ہم نے کہیں اس میں ٹویٹ میں یہ نہیں کہا کہ وہ ڈرگ اسمگلر ہے. بات یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگوں نے میری گزارش طارق صاحب نے نام لے کے کہا کہ وہ ڈرگ اسمگلر ہیں، وہ ان کے اپنے لوگ الزام لگاتے ہیں. نہیں وہ لگاتے ہیں. ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کام ڈرگ اسمگلنگ کا تھا. پکچر ہے جس میں دونوں کی پکچر مریم پہ کیا الزام. دیکھیں بات اب ان دونوں میں سے چلے میں پوچھ لیتا ہوں، ان دونوں میں سے پھر ایک تو ڈرگ کا کام کر رہا ہے نا، تو کس کے انہی کے اوپر الزام ہے کہتے ہیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ بنیادی طور پہ ان کی جو ٹوٹل سیاست ہے وہ یہ رہ گئی ہے کہ یہ جا کے کہیں پہ انتشار کریں اور وہاں پہ کہیں لاشیں گر جائیں یا کچھ اس طرح کا ہو جائے تاکہ لوگوں کی جو ہے وہ نفرت کو باہر جا سکے. یہ سارا کا سارا جو ٹرپ تھا اس کا آبجیکٹو بھی سارا کا سارا یہ تھا. جی شفیع جاؤ اور جا کے آگ لگاؤ. وہ کہہ رہے ہیں کہ وجہ ہو نہ ہو آپ نے ہر جگہ دنگا کرنا ہوتا ہے. صحافیوں نے جو سوال پوچھا اس کو بھی ان کے اوپر ہم بول رہے ہیں صحافی سوال پوچھ رہے ہیں اس کا ہمارا دیکھیں مالک صاحب جواب دیں صحافیوں کا. میں نے جب مالک صاحب جب میں نے افنان صاحب کو گھیرا تو یہ کہیں اور بھاگ گئے. میں کہیں نہیں بھاگا بیٹے، ابھی آپ بہت چھوٹے ہو. مجھے موقع دینا. ابھی آپ بیٹا ابھی آپ آرام سے بات کریں. ہاں ابھی آپ چھوٹے ہیں، ابھی آپ بھاگنے کی بات نہ کریں، ورنہ اگر باقی بھگانے کے ہیں نا تو ادھر آ کے بیٹھ جاؤ. پھر جیسے میں نے تمہارے پہلے والے بھگائے ہیں نا تمہیں بھی بھگاؤں گا. چلو کول ڈاؤن آرام سے بات کرو. جی شفیع آپ آرام سے بات کرو. میں آرام سے کر رہا ہوں، تم نے پہلے بھی غلط بات کی، میں نے بڑے صبر سے کام لیا ہے. آرام سے بات کرو. جیسوں کو بھگانا مجھے آتا ہے. بھگانا تمہیں آتا ہے، تمہارے سارے میں نے بھگائے ہیں یہاں پہ پہلے. اور اگر بھگانا آتے تو آگے بیٹھو نا، پھر میرے ساتھ آگے بیٹھو. شفیع کو جواب تو دینے دینا عفران، شفیع کو جواب یار. آپ دیکھیں پہلے انہوں نے بدتمیزی کی ہے، چلیں میں آرام سے لحاظ کیے جا رہا ہوں. دیکھیں مالک صاحب چلو پالیٹکس میں لحاظ کرنا چاہیے ایک دوسرے کا. دیکھیں مالک صاحب نون لیگ کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، نہ کوئی پرفارمنس ہے، نہ کوئی گورننس ہے. ان کے پاس 9 مئی ہے اور 26 نومبر ہے. آج بھی جب سپیکر نے، کیونکہ سپیکر جو ہوتا ہے وہ ایک منصب پہ فائز ہے، اس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے، وہ شریف فیملی کا ذاتی ملازم بنا ہوا ہے. جس طریقے سے اس نے آج پریس کانفرنس کی، کیا زیب دیتی ہے اس کو ایسی باتیں؟ وہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہو. اور مینا خان صاحب کا جو بیان تھا وہ بھی اس نے محترمہ کے ساتھ منسوب کر دیا، ہم نے تو اس کا نام نہیں لیا. تو ان کے پاس 9 مئی ہے، 26 نومبر ہے. آج بھی ان کی پریس کانفرنس 9 مئی سے شروع ہوتی ہے اور 9 مئی پہ ختم ہو جاتی ہے. تو بڑا سمپل سا قصہ ہے کہ یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا گیا. ریسٹ ایریاز کو کرفیو لگا کے سیل کیا گیا. جس نے ہمیں کھانا کھلایا اس کا لائسنس منسوخ. ہم جب واپس آ رہے تھے کل رات کو، میں یہ حلفاً کہہ رہا ہوں
مالک صاحب کے واپسی میں بھی انہوں نے ریسٹ ایریا کو سیل کیا ہوا تھا. اب واپسی ہم کے پی آ رہے ہیں. مطلب یہ کون سا قانون ہے؟ جب ہم جہاں جاتے تھے لاہور میں، وہ تو ویسے ہی کرفیو اور لائٹس آف کر کے، دکانیں بند کر کے، لوگوں کو بلڈنگز میں تو بند کر دیا پھر جاتا آپ کے تھا. خیال میں یہ جو